کیس پہ ہم آ جاتے ہیں. رضا ڈار مبینہ, میں تو کل بھی یہ بات کرتی ہوں, مبینہ نواسے کیا ہوتے ہیں, مبینہ بھانجے کیا ہوتے ہیں. تو یہ رضا ڈار کے کیس میں جو پیش رفت ہو رہی ہے, بہت عام چیزیں سامنے آ رہی ہے. اور میں آپ کے ویلاگ میں بھی, آپ کو بھی میں نے دیکھا جس میں کہا گیا کہ یہ ایف آئی آر کروائی گئی ہے, کیا یہ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ ایف آئی آر کروائی گئی. میں بھی حیران تھی, پاکستان کا نظام ایسا کیسا ہے کہ اچانک لڑکیاں سامنے آ گئی, بیان بھی ہو گیا, ان کو ملک سے باہر بھی بھیج دیا, اور یہ ایف آئی آر پہ ذرا روشنی ڈالیے گا, اس پہ بتائیے. میڈم بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف آئی آر ہو نہیں سکتی تھی. پاکستان کے نظام کو آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں, آپ کا بہت تجربہ ہے اور آپ نے مختلف ادوار دیکھے ہیں, اور اس دور کو بھی آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں پہ تو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی اور ڈاکٹر طاہر القادری کو لانگ مارچ کرنا پڑا, اور کیونکہ شریف خاندان کا معاملہ تھا اور ان کو لانگ مارچ کرنا پڑا, اور پتہ نہیں 70 دن یا 75 دن یا 80 دن ان کو اسلام آباد آ کے بیٹھنا پڑا, اور پھر آرمی چیف کی مداخلت پر ایف آئی آر ہوئی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایف آئی آر پہلی ایف آئی آر ہوئی تھی وہ غلط کی گئی, پھر دوسری ایف آئی آر کٹی تھی. اور یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ جب ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا تو ایف آئی آر جو کٹی تھی وہ منہاج القرآن کے اوپر کٹی تھی, منہاج القرآن کے لوگوں کے اوپر کٹی تھی, جس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بیٹوں کو نامزد کیا گیا تھا, جن کے 17 شہید ہوئے تھے, انہی کے اوپر ایف آئی آر کٹ گئی تھی. یہ ہے شریف خاندان کا تخت لاہور. تو کوئی تصور کر سکتا ہے کہ شریف خاندان کے جو ہے نا چشم و چراغ نے جو چاند چڑھایا ہے اس کے اوپر ایف آئی آر ہو جائے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ویسے اب تو ثابت ہو گیا ہے نا, جو یاسر شامی نے سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا دی ہے, اور جو اس نے اور پھر جو 164 کے بیانات لڑکیوں کے آ گئے ہیں, ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ پولیس کی پریس ریلیز بھی جھوٹ تھی, مریم نواز صاحبہ کے اور پنجاب حکومت کے دعوے بھی جھوٹ تھے. مریم نواز صاحبہ کے دعوے, حکومت کے دعوے, اور پولیس کے یہ دعویٰ تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے جب 15 پہ کال آئی بیرون ملک سے, اور آپ اندازہ کریں کہ بیرون ملک سے 15 کی کال آئی اور پولیس مارشل ایکٹیو ہو گئی. کیا بات ہے, اس پہ آپ کو مبارکباد ہو, مجھے بھی مبارکباد ہو. بلکہ میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ 3 ملکوں کے پولیس آفیسر بیٹھے تھے. ایک ملک کے پولیس آفیسر نے کہا کہ جب بھی ہمارے ملک میں کوئی کرائم ہوتا ہے تو ہم 6 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے نا مجرم جہاں مرضی ہو, مطلب زمین میں اتر جائے, جہاں چھپ جائے, 6 گھنٹے میں ہم مجرم کو ڈھونڈ نکالتے ہیں. دوسرے ملک والے نے کہا یہ کون سا کمال ہے, ہم 2 گھنٹے میں مجرم کو ڈھونڈ نکالتے ہیں. تیسرا پاکستانی بیٹھا تھا, اس نے کہا یہ تم لوگوں کا کیا کمال ہے, ہمیں واردات ہونے سے 2 گھنٹے پہلے پتا ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے بعد واردات ہونے والی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہماری جو پولیس ہے وہ ماشاءاللہ اتنی وہ ہو گئی ہے کہ 15 پہ باہر سے کال آتی ہے, اور وہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ 2 دن پہلے کمپلینٹ ہوئی تھی, 2 دن تک پولیس نے کچھ نہیں کیا. اب لڑکیوں کو جب رضا ڈار گاڑیوں میں لے کے جا رہا تھا, وہ گاڑی ایک اور گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے, لڑکیاں گاڑی سے چھلانگ لگا دیتی ہیں, وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. 15 کو وہ بندہ کال کرتا ہے جس کی گاڑی میں آ کے انہوں نے گاڑی ماری تھی, پولیس آتی ہے, اس بندے کو وہیں چھوڑ دیتی ہے, اس کو کمپنسیٹ نہیں کرتی, اس کا نقصان کا ازالہ نہیں کرتی. لڑکی کو کوئی اور آ کے, پولیس والے پھر آ کے دیکھتے ہیں, لے جاتے ہیں, اور پھر یہ معاملہ سارا ہوتا ہے. اور پھر ظاہر جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو سفید داڑیوں والے جو ہیں ان کے پاس یہ معاملہ جاتا ہے, اور پھر وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے تو نہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھوک بجا کے آپ ایف آئی آر دیں. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ایف آئی آر ہو نہیں سکتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایف آئی آر ہونی بھی تھی تو وہ ایف آئی آر ویک ہو سکتی تھی, اور اگر ویک یا سٹرونگ ایف آئی آر ہو بھی جاتی تو تصور نہیں ہے کہ ٹی وی چینل کے اوپر یہ ایف آئی آر چل جاتی, تصور نہیں ہے کہ چل جاتی. اور اگر ٹی وی چینل پہ ایف آئی آر چلتی بھی تو اسحاق ڈار صاحب کا ذکر تک نہیں ہو سکتا تھا, اشاروں کرنے میں بھی نہیں ہو سکتا تھا. جس طرح سے ٹی وی چینل چلا رہے ہیں, میں نے کل ہمارے ایک اینکر دوست ہیں, ایک چینل پہ پرائم ٹائم کا پروگرام کرتے ہیں, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بھائی جان یہ کیا مطلب ابھی تک کوئی آپ کو انسٹرکشنز نہیں ہیں کہ اس کے اوپر بات نہیں کرنی؟ انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی جان میں نے میسج کیا تھا کل, یعنی اس 2 دن ہو گئے نا, 3 دن ہو گئے اس خبر کو چلتے ہوئے, کہتے ہیں کل میں نے میسج کیا اور ڈبل ٹک آ گیا, وہ جن کا بلو ٹک آن ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ ریڈ کر لیا ہے. کہتے ہیں ڈبل ٹک ہوا, بلو ٹک ہوا. کہتے ہیں میں نے کہا آپ نے پوچھا کیا تھا؟ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ سر اس میں ہم پروگرام کر سکتے ہیں کوسچن مارک. کہتے ہیں ڈبل ٹک ہوا, رپلائی کوئی نہیں آیا. میں نے کہا مشرقی کے معاشرے میں خاموشی کا مطلب ہاں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جب ڈبل ٹک ہو جائے اور روکا نہ جائے تو اس کو قبول ہے سمجھیں, اس کو ہاں سمجھیں, ٹھیک ہے. اس کا مطلب حل ون یہ مختار ہے, یہ وہ والا سین ہو گیا. تو اگر ایف آئی آر ہوتی ہے تو ایک تو چلیں یہ بتائیں کہ باس بھی کوئی تھا اس میں, کوئی بگ باس بھی تھا, کچھ انسٹرکشنز باس سے لی جا رہی تھی, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے باس کون ہو سکتا ہے؟
اور وہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ جی ہمیں بتایا گیا وہ وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہے، بار بار جو ڈار ہے وہ اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ کو پاکستان کے کسی وزیر اعلیٰ کا بیٹا کہلاتا تھا. تو یہ دو چیزوں پر ذرا روشنی ڈالیں کہ باس کون تھا، کون ہو سکتا ہے باس اس میں سے. دیکھیں جو ہمارے دوست محمد عمیر اس کے اوپر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ باس جو ہے یہ کوئی شہری نامی کوئی ہے وہاں کا، لاہور کا شہری، اور وہ بھی کافی تگڑی کسی فیملی کا ہے. یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں باس سے مراد علی ڈار ہیں، تو ایسا نہیں ہے. ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب اس کے اوپر ایک 11 رکنی ٹیم بنی ہے جو کہ کہیں منظر ریکارڈ پہ نہیں ہے، اور 11 رکنی ٹیم بنی ہے جو ان لڑکیوں کے ویزے لگنے سے لے کے، ان کے اسلام آباد میں لینڈ کرنے سے لے کے، کہاں کہاں یہ گئیں، کب یہ یہاں پر پہنچی، کیسے روانہ ہوئی، اس ساری کا ایک ٹریل بنا رہے ہیں. اور اس ٹریل میں ایئرپورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی گئی ہے کہ ایئرپورٹ پہ ان کو لینے کون گیا تھا. اس میں سے ایک شخصیت ایسی تھی جو غیر متعلقہ تھی، جس کا جانا کسی صورت نہیں بنتا تھا. ان کے ویزے جو لگے اس میں بھی نام آ گئے کہ کس نے لگوائے. کیونکہ ہمارے ایک دوست ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، دوست تو نہیں ہیں ہمارے، تو سینئر ہیں، وہ بہت سینئر ہیں. انہوں نے مجھے کہا امریکہ کا ویزا لینا آسان ہے، پاکستان کا ویزا لینا مشکل ہے اگر آپ غیر ملکی ہوں تو. ٹھیک ہے، تو ویزا کس نے لگوایا، یہ ریسیو کس نے کیا، یہ پھر یہ لڑکیاں کہاں کہاں گئیں، جہاں جہاں جا کے ٹھہری، وہاں ٹرانزیکشن کیسے ہوئی، کال پہ بکنگ کس نے کروائی، کیش کس نے دیا، کارڈ کس کا استعمال ہوا، وہاں کی فوٹیجز، پھر یہ کہاں کہاں گئیں، کس کس سے ملیں، ساری ٹریل بنائی جا رہی ہے. اور اس میں ایک صرف ایسی فوٹیج ہے جس کی میرے پاس کنفرمیشن ہے. یعنی ایک تو ہے نا کہ وہ جو ایئرپورٹ کے اوپر جنہوں نے ریسیو کیا ان میں سے ایک غیر متعلقہ شخص تھا، اس کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ ساتھ جاتا، لیکن وہ پولیٹیکل نہیں ہے. لیکن اس میں جو ایک ڈیمیجنگ چیز اب تک جو مجھے پتا چلی ہے وہ یہ پتا چلی ہے کہ ایک فوٹیج بہرحال ایسی ہے سیف سٹی کی جس میں ایک اہم شخصیت گاڑی چلا رہی ہیں اور لڑکیاں گاڑی میں ساتھ بیٹھی ہیں، اور وہ فوٹیج ڈیمیجنگ ہے، وہ فوٹیج شریف خاندان کے لیے ڈیمیجنگ ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اب دعوے یہ کیے جا رہے ہیں جو غریدہ فاروقی صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا، ناظم ملک صاحب نے بھی ولاگ کیا کہ لڑکیاں جاتے ہوئے جو ہے وہ صلح نامہ لکھ کے دے گئی ہیں. مجھے یہ بات اتنی آسان نہیں لگتی. اگر وہ صلح نامہ لکھ کے دے گئی ہیں تو وہ پیش کیوں نہیں کیا گیا عدالت میں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دوست ثاقب بشیر صاحب ان کیسز کو بہت کلوزلی وہ کور کرتے ہیں کورٹس کے اندر. انہوں نے بڑی اچھی ایک بات بتائی کہ ایک یہاں پہ وہ عثمان نام تھا، کیا تھا، ایک E11 کا کیس آیا تھا جس میں وہ لڑکی کو مار رہا تھا، اور پھر ہاں اس میں میرا خیال ہے کوئی جنسی زیادتی والا معاملہ نہیں تھا، صرف ٹارچر تھا، لڑکی کو مار رہا تھا. وہ اس میں عمر قید ہوئی ہے ان کو، لڑکی نے معاف کر دیا تھا، ریاست ان کی مدعی بن گئی تھی اس کیس کی، معاف نہیں ہوا تھا اس کو، وہ آج بھی جیل کے اندر ہے. پھر دوسرا سملر کیس ہے وہ جو موٹر وے ریپ کیس ہے، اس میں سزائے موت ہوئی ہے. پھر ہمارے دوست محمد عمیر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ثابت ہو گیا ہے، زیادتی ثابت ہو گئی ایک لڑکی کے ساتھ. دیکھیں، میں اس سے پہلے بھی کسی یوٹیوب چینل پہ بات کر رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ سول ملٹری لڑائی کے آغاز کا سبب بنے گا یہ کیس. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے جب یہ 11 ارب کے جہاز والا قصہ آیا تھا، تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ حکومت نے کہیں رابطہ کیا تھا کہ سر آپ ہیں اس کے پیچھے یہ جو سٹوری چل رہی ہے. انہوں نے کہا ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا سر آپ اگر روک نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے آپ شامل ہیں اس میں. پھر روکا گیا ٹی وی چینلز کو کہ آپ یہ نہ چلائیں. ابھی تک جس لمحے ٹی وی چینل سے یہ خبر غائب ہو جائے اس وقت آپ سمجھیے گا کہ اب کہیں نہ کہیں سے حکومت نے منت ترلا کر کے کہہ دیا ہے. ورنہ جس شدت کے ساتھ یہ چل رہا ہے، جس شدت سے یہ چل رہا ہے، یہ سے چل رہا ہے، اس کی کنیکشن ملاتے نا صدیق. ذرا یہ بھی دیکھیے پرابلم کس کو ہے پنجاب گورنمنٹ سے. محسن نقوی کی نہیں بنتی، یہ ہمیں بڑے کھل کے پتہ ہے، مریم بی بی سے نہیں بنتی ان کی، تو داخلہ ان کے پاس ہے. کیا محسن نقوی کے کہنے بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. میڈم میں اب اس پہ زیادہ تو بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر ملک کے نائب وزیر اعظم کے نواسے کے خلاف، اور ملک کا نائب وزیر اعظم بھی کون، جو نواز شریف کا سمدھی ہے، جو نواز شریف کی جان جس طوطے میں ہے اس طوطے کے نواسے کے اوپر FIR، اور اس کے صرف یہ پہلو نہیں ہے کہ شریف خاندان کا چشم و چراغ تھا، یہ پہلو نہیں ہے، اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ دیکھیں نا آپ.
اگر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور ٹی وی چینلز پہ چل رہی ہے تو ایک ہی پاکستان میں شخصیت ہے، ان کی اپروول کے بغیر نہ یہ ایف آئی آر ہو سکتی تھی نہ یہ خبریں چل سکتی تھی. ایک ہی شخصیت ہے جس کی اجازت کے ساتھ یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے، جس کی اجازت کے ساتھ یہ چل رہی ہے، اور جو شخصیت کہے گی تو یہ خبریں رکیں گی. اس کے علاوہ کوئی پاکستان میں بندہ نہیں ہے جو یہ خبر رکوا سکے. کوئی اتنا طاقتور نہیں، مجھے بھی سمجھ آ گئی، کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے کہ جس کی مرضی منشا کے بغیر ٹیلی ویژن چینلز پہ اس طرح کی خبریں چل بھی سکیں. لیکن صدیق آپ یہ بھی بتائیں، کیا واقعی ناراضگی بڑھ گئی ہے؟ شریف خاندان کی کوئی ناراضگی ہو گئی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے 11 ارب کے جہاز والا معاملہ، یہ والا معاملہ ہو گیا اوپر نیچے، اور شاید قدرت بھی اب ان کے ساتھ نہیں ہے، کچھ ایسے پے در پہ واقعات بھی ہونا شروع ہو گئے. تو آپ کو لگتا ہے کچھ ایسا ہے، کوئی ناراضگی ہے کسی حلقے میں ان کی، کچھ ایسا ہو گیا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کچھ ایسا. میڈم بات یہ ہے کہ اگر صدیق جان آپ کے ساتھ ریسرچر ہے آپ کے پروگرام میں، اور آپ کا صدیق جان کے ساتھ بھائیوں والا تعلق ہے کہ صدیق تم میرے چھوٹے بھائی ہو، صدیق تم میرا پروگرام جوائن کر لو، اور بڑی میری آپ کے ساتھ ایک پیار محبت کا بہن بھائیوں والا تعلق ہے، میں آپ کے پروگرام میں آ گیا، سب کو پتا ہے کہ اس کا آسما چودھری صاحبہ کے ساتھ بہن بھائیوں والا تعلق ہے اور ہم بہت کلوز ہیں. میں آپ میری تعریفیں کرتی ہیں، میں آپ کی تابعداری کرتا ہوں، لیکن آپ کے پروگرام کی ریٹنگ مسلسل گرتی چلی جا رہی ہے، اور ایک ٹائم ایسے آتا ہے کہ آپ کا پروگرام اور آپ کی وہاں پہ جاب سٹیک پہ لگ گئی ہے، ساری انگلیاں آپ پہ اٹھ رہی ہیں. تو آپ کی تابعداری جو میں کر رہا ہوں اپنی جگہ، لیکن آپ کو میری تابعداری نہیں چاہیے، آپ کو میرا کام چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں ادھر سے بھی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. دیکھیں میڈم، میں 1 منٹ اگر آپ مجھے دینا، 1 سے 1.5 منٹ، میں کچھ فگرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ان کو سمجھے بغیر میں تو سمجھتا ہوں کہ تجزیہ میرا تو مکمل نہیں ہوتا. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یار شہباز شریف کی سے بہتر کون مل سکتا ہے، ہاں شہباز شریف سے بہتر مریم نواز ہو سکتی ہیں اگر شہباز شریف والی خصوصیات چاہیے تو. بھائی آسان راستہ جو مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا وہ تو شہباز شریف کو اس راستے پہ بہت پیچھے چھوڑ گئی ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے. آپ دو چیزیں دیکھیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں 2.70 کروڑ بچے سکول سے باہر ہیں. آپ کے ملک میں 86 لاکھ بچہ چائلڈ لیبر کا شکار ہے، جن کو چائلڈ لیبر نہیں کرنی چاہیے، اسکولوں میں ہونا چاہیے تھا. آپ کے ملک میں 5 سال سے کم عمر 40% بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں. آپ کے ملک میں ہر سال 80 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں. آپ کے ملک میں 59 لاکھ لوگ مکمل طور پر بے روزگار ہیں. آپ کے ملک میں 13 کروڑ لوگ خطے غربت سے نیچے ہیں. آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ ایکسپورٹس گر رہی ہیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ گر رہی ہے. اور ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو 1 جولائی شروع ہوئی ہے نا 2026، اس سے لے کے 30 جون 2027 تک، پچھلے سال جو گزرا ہے نا، پچھلا سال ابھی ختم ہوا ہے نا، مالی سال 3 دن پہلے ختم ہوا ہے، یہ تو نہ آپ کو بھولا ہے 1 سال لاسٹ جو ہے، نہ مجھے بھولا ہے، نہ کسی کو بھول سکتا ہے. اس 1 سال کی نسبت اس سال یہ جو 1 جولائی سے شروع ہوا ہے، پچھلے سال کی نسبت 2800 ارب روپیہ کم خرچ ہوگا چاروں صوبوں میں اور وفاق میں. 1200 ارب ڈائریکٹ چلا گیا آپ کے ڈیولپمنٹ بجٹ میں سے ڈیفنس کے لیے. اسد عمر صاحب نے عامر متین صاحب کے پروگرام میں بتایا 1600-1700 ارب روپیہ ایسا ہے جو صوبے ٹیکس اکٹھا کریں گے، اس میں سے 1600 ارب وہ خرچ نہیں کریں گے آئی ایم ایف کو سرپلس دکھانے کے لیے. آپ کے اور ہمارے ملک میں 2800 ارب روپیہ پچھلے سال کی نسبت اس سال کم خرچ ہوگا. نمبر 2، پچھلے سال جو ٹیکس اکٹھا کیا گیا وہ 13,000 ارب تھا، اس سال 15,500 ارب اکٹھا ہونا ہے، 2,500 ارب زیادہ ٹیکس اکٹھا ہونا ہے، 2,000 ارب پیٹرولیم لیوی اکٹھی ہونی ہے، 2,200 ارب آئی پی پیز کو جانا ہے، 8,000 ارب جو ہے وہ قرضوں کے سود پہ جانا ہے، 1,000 ارب سرکاری کارپوریشن کے خسارے کے اوپر جانا ہے. میڈم ملک ایسے نہیں چل سکتا، اس طرح سے چیزیں ہاتھ سے ریت کی طرح نکل رہی ہیں. آپ افغانستان کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، بھارت تیاریاں کر رہا ہے آپ کے ساتھ لڑائی لڑنے کی. مئی 2025 سے ایک لمحہ مودی کا جو ہے اس کے زخم سے خون رس رہا ہے، اس کے درد اٹھ رہے ہیں، اس کے زخموں سے وہ تیاریاں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے ملک کے اندر صورتحال یہ ہے، بلوچستان کے اندر آپ صورتحال دیکھ لیں، کے پی کے اندر آپ صورتحال دیکھ لیں، آپ پنجاب کے اندر کسے کہانیاں دیکھ لیں، آپ کرپشن لوٹ مار دیکھ لیں. ابھی 1 گھنٹے میں 8 آپ نے بیوروکریٹس اڑا دیے، پنجاب میں کچھ اور تقرر تبادلے کیے. ہمارے نا سرائکی کی ایک مثال ہے، اس میں کہتے ہیں کہ بھاندے دی ہرش بھاوے تے اڑ بھاندے دی کشن بھاوے. جو آپ کو پسند ہے اس کی ہر ادا آپ کو پسند ہے، اور جو ایک بار آپ کے دل سے اتر جائے نا، آپ کی نظروں سے گر جائے، پھر اس کی ہر چیز آپ کو بری لگنے لگ جاتی ہے. اور جب آپ کسی کے ساتھ وہ اسے نکلتے ہیں نا، مطلب جب آپ ایک فیز سے گزر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ کو پرانی باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں، یار اس نے تو یہ بھی کیا تھا، اس نے تو وہ بھی کیا تھا، اس نے تو فلاں بھی کیا تھا. میں آپ کو بات بڑی سیریس ہو گئی ہے، بڑی لائٹر نوٹ پہ آپ کو بات سناؤں.
میں نا وہ کل پتہ نہیں کسی کو سنا رہا تھا کہ ہمارے وہ میاں والی کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے نا ایک نظم لکھی بڑی زبردست، نظم کہہ لیں، شاعری کہہ لیں، جو بھی اس کو آپ کہیں. اس نے نا انہوں نے ایک شاعری لکھی تھی جس میں نا انہوں نے کہا کہ جب کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھنے جاتی ہے نا، بہو دیکھنے جاتی ہے، تو جب اس کو دیکھ کے آتی ہے نا تو پورے محلے میں عورتوں کے پاس جاتی ہے اور ان کے سامنے کہتی ہے کہ اس کی آنکھوں کی کیا بات ہے، اس کے چہرے کی کیا بات ہے، وہ تو یہ، اور ایسی ایسی تعریفیں کرتی ہے، زمین آسمان ملا دیتی ہے اس کی تعریفوں میں. اور جب اس کو بیاہ کے لے آتی ہے پھر 4-6 مہینے بعد پھر پورے محلے میں جاتی ہے، پھر وہ اس کے بالکل اپوزٹ. دیکھیں ادھر بھی مجھے یاد آ گیا 4 سال گزر گئے ہیں، 4 سال گزر گئے ہیں. گزر گئے. پھر فیصل باٹا کا غصہ جائز ہے، انہوں نے کہا نا میدان بھی آپ کا، گھوڑا بھی آپ کا، ریس بھی آپ کی، گھاس بھی آپ کا، پھر بھی کوئی پرفارمنس نہیں دی. وہ گانے دے رہے تھے گلگت بلتستان الیکشن پہ، اور ابھی بھی وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ریزائن کریں اسحاق ڈار صاحب، فوراً مطالبہ. تو آپ سمجھ جائیں اگر فیصل باٹا کا یہ بیان آتا ہے تو کہاں سے آتا ہے. تو مریم نواز کے جو قریبی صحافی ہیں، وہ ایک تو مریم نواز کو کریڈٹ دیتے ہیں بر وقت کارروائی ہوئی، FIR ہوئی، بی بی نے کوئی اس میں کچھ بھی نہیں کیا، اور دوسری جانب ان کی ویڈیو لیک کر کے ان کے بیانیے کی تجزیہ اڑا دیتے ہیں. تو یہ کانٹرڈکشن کیا ہے استاد؟ نہیں میڈم، یہ تو دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب وہ چیز نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کسی نے مثال سنائی، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کے بارے میں پہلے ایک نیریٹو بنوایا گیا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور پھر ایک نیریٹو بنایا گیا کہ یہ گند کا ٹوکرا، عمران خان کی حکومت کو کہا گیا کہ یہ گند کا ٹوکرا ہم اپنے سر پہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اس گند کے ٹوکرے میں، اس حکومت کی جو گند کا ٹوکرا ہے اس میں سے سمیل بہت ہے، ہم نہیں اٹھا سکتے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی حکومت جو تھی نا، وہ تو صرف گند کا ٹوکرا تو اس میں تو سمیل آ رہی تھی، یہ جو حکومت ہے نا، یہ جو ٹوکرا ہے یہ تو لیک ہو گیا ہے، اس میں سے تو گند آپ کے اوپر گر رہا ہے. تو یہ چیزیں میڈم، میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ یہ سسٹم تو نہیں چل سکتا. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سسٹم جائے گا تو اس کے بعد کوئی PTI آ جائے گی، عمران خان آ جائے گا، اتنا آسان ان کے لیے بھی راستہ نہیں ہے. لیکن یہ سسٹم بہرحال جا رہا ہے، یہ دکان، یہ کمپنی کسی صورت چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی.